بیٹو، دراستُل اسانید ہمارا سبق ہے، اس کے متعلقہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں ہزاروں کتب ہیں۔ جب آپ ایمپوریم ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں ہر چیز ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، آپ وہاں بغیر رہنمائی کے تلاش کرنا شروع کر دیں گے، سارا دن لگ جائے گا، چیز آپ کو شاید وہ نہ ملے، کیونکہ اتنا بڑا ایک جہان آباد ہے۔ اگر آپ کو رہنمائی مل جائے کہ فلاں منزل میں فلاں چیزیں ملتی ہیں، فلاں میں فلاں، فلاں میں فلاں، تو پھر آپ منٹ سے پہلے سیدھا وہاں جائیں گے، ایسے نا؟ لاہور کی مثال لے لیں دوسری، اگر ایڈریس کا پتہ ہے تو آپ گھنٹے میں پونے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ایڈریس کا نہیں پتہ، سارا مہینہ بھی گھومتے رہیں گے تو شاید منزل تک نہیں پہنچیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے رستوں کی پہچان، مکمل پتہ ضروری ہے۔ اگر نہیں پتہ، کوئی راہبر اپنے ساتھ ہوگا جو رہنمائی کرتا جائے گا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کرنے سے پہلے راہبر ساتھ معین کر لیا تھا کہ یہ ہماری پلاننگ ہے، فلاں دن وہاں سے ہم نکلیں گے غار سور سے، تو آپ نے وہاں ہونا۔ سند کے معاونین چیزیں، متعلقہ چیزوں سے متعلقہ ہم آپ کے ذہن کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑے لمبے چوڑے سفر کیے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجرم ٹھہریں، ہم آپ پر کوئی محنت نہ کر سکیں، وقت ضائع کر کے ہم آپ کو واپس بھیج دیں، یہ نہیں ہے۔ آج میں دراست الاسانید کے موضوع سے ہی تعلق ہے تاریخ کا، رجال، تو آج بھی ایک جرح و تعدیل رجال کا تاریخ کا گمنام حصہ، اللہ اکبر، میں اس پر آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ ریڈی؟ تو اس پر بڑے زیادہ کام ہوئے ہیں۔ پہلے میں دو ایسی کتابوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جن کے مصنفین نے اپنے زندگی کے حوادثات کا احاطہ کیا ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ہاں بڑے لوگ گزرے ہیں، ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں، کسی کے بارے اچھی خبر ہے، کسی کے متعلق بری خبر ہے، طب میں بھی لوگ گزرے ہیں، تجارت میں بھی اچھے لوگ برے لوگ گزرے ہیں، بلکہ ہر میدان میں آپ نے لوگ دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے حوادثات آپ نے دیکھے ہیں نا؟ تو یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب ہم کتب جرح و تعدیل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، تو پھر کئی محدثین نے اس پر مستقل کام کیا۔ ابھی میرے سامنے دو کتابیں ہیں، ایک امام ذہبی کی ہے اور دوسری کتاب امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ہے۔ چونکہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حافظ ذہبی سے بڑے متاثر تھے، انہی کے کاموں سے متاثر تھے، انہی کی طرح کام کیا۔ حافظ ذہبی نے پوری زندگی رجال پر کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ساری زندگی رجال پر جرح و تعدیل، تخریج، تحقیق، علوم
حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فی خبر من غبر، العبر فی خبر من غبر، اللہ اکبر۔ یہ بیٹو اصل کتاب 3 جلدوں میں ہے، اصل کتاب 3 جلدوں میں ہے۔ اس میں ہے کیا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو زمانہ پایا ہے، جو مجھے حوادثات ملے، بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کی حالات، اسی طرح تاریخ کے اعتبار سے، اسی طرح تاریخ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس میں العبر میں ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ 3 جلدیں اصل کتاب ہیں اور 1 جلد ذیول ہے، ذیول العبر خبر من غبر۔ ذیل کا مطلب ہوتا ہے حاشیہ، ذیل کا مطلب ہوتا ہے حاشیہ، اضافی چیزیں، جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں وہ میں بعد میں اس کو پورا کر دوں اور چیزیں ملیں۔ میری مثلا 80 سال زندگی ہو گئی ہے، میں نے کتاب لکھ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سال زندگی اور دے دی ہے، ایسے ہو جاتا ہے نا۔ طلول صاحب جنہوں نے موسوعۃ اطراف الحدیث نبوی شریف لکھا ہے، 150 کتب حدیث کو مرتب کر دیا موسوعہ میں، تو یہ انہوں نے ہی تحقیق کی ہے، انہوں نے ہی تحقیق کی ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے 701 سے، ذیول شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ 701 سے۔ ایک منٹ، اللہ اکبر۔ اور 764 تک یہ ختم ہو رہا ہے، کہاں تک؟ 764 تک۔ یعنی یہ چونکہ تاریخی اعتبار سے کتاب ہے تو اس کی دیکھیں فہرست کیسے ہے۔ تو پہلی جلد کے مقدمہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھ دی ہے۔ امام ذہبی کی تاریخ پر 3 کتابیں ہیں۔ تاریخ الاسلام، اللہ اکبر، تاریخ بڑی کتاب، اسے تاریخ الاسلام کو ہی التاریخ الکبیر بھی کہا جاتا ہے، توجہ فرمائیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الکبیر ہے، امام ذہبی کی جو تاریخ الاسلام لذہبی ہے اس کا دوسرا نام تاریخ الکبیر ہے، وہ بڑی کتاب ہے۔ پھر امام ذہبی نے کیا اور اس میں اور اضافے کیے، خلاصہ کیا اور اضافے کیے، اس کو کہتے ہیں تاریخ اوسط۔ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ اوسط۔ تاریخ اوسط العبر کا نام ہے، تاریخ اوسط العبر کا نام ہے۔ ایک تیسری بھی کتاب لکھی، اس کا نام تھا دول الاسلام، اس کا نام تھا دول الاسلام، اللہ اکبر۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی اس میں آپ نے راوی کے نام سے شاید تلاش نہیں کرنی، آپ کو تاریخ کا پتہ ہوگا، اچھا جی یہ تو 800 ہجری میں یہ کوئی واقعہ اس طرح سنا ہوا ہے، تو آپ اس کتاب کو دیکھیں گے اور 800 ہجری نکال کر یہ چیزیں پڑھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سنۃ 83 سنۃ 84، یعنی الگ الگ سال پر یہ ساری کتاب مدون ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ یہ جو ذیل ہے نا، ذیل، اس میں دو ذیول ہیں۔ پہلا ذیل امام ذہبی کا ہے اور دوسرا ذیل
ابو المحاسن محمد بن علی بن الحسن بن حمزہ الحسینی الدمشقی کا ہے۔ دو ذیل ہیں، پہلا ذیل امام ذہبی کا اپنا ہے اور دوسرا ذیل ابو المحاسن محمد بن علی بن الحسن بن حمزہ الحسینی کا ہے، الدمشقی کا ہے۔ اچھا جی، تو تاریخ الاسلام، ایک ہم سے پہلے شروع میں غلطی ہوگی، تاریخ الاسلام جو تاریخ الکبیر ہے اس کی ابتدا 1 ہجری سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ 1 ہجری سے، یعنی شروع سے۔ تو یہ اسی کا خلاصہ ہے، یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو کہاں سے شروع کیا ہے؟ السنۃ الاولی من التاریخ الاسلامی، یعنی 1 ہجری سے ہی اس کو شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، آئی سمجھ؟ سن 1 ہجری سے اس کتاب کو شروع کیا ہے، آگے 2 ہجری، آگے 3 ہجری، آگے 4 ہجری۔ شروع میں لکھتے ہیں یعنی پہلے سال ہجری کے، اس میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ سوموار کو ضحیٰ کے وقت آئے تھے، چاشت کے وقت۔ ابھی اس میں ربیع الاول کے مہینے سے 12 دن گزر چکے تھے۔ وہاں اترے، مسجد بنائی اور وہاں اپنے 3 دن قیام کیا۔ اسی سال برا بن معرور صحابی فوت ہوئے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی لیلۃ العقبہ، یعنی اس کی تفصیل پھر سن 2 ہجری کی، پھر 3 کی، آگے سمجھ؟ تو یہ کتاب لکھنے تک جو کچھ بھی ذہبی صاحب کو ملا وہ سارا اس میں اختصار کے ساتھ مرتب کر دیا۔ یہ ذیول کے آخر میں دیکھ لیں کہ وہاں آپ کو سر چیزیں مل جائیں گی۔ ایک منٹ، اس میں چونکہ 2 ذیول ہیں، 2 ہیں، یعنی مصنف نے کتاب لکھی ہے، آپ کو اسی کے متعلقہ چیزیں اور مل گئی ہیں تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ حاشیہ کہہ دیں گے، ذیول، باقی مدد چیزیں کہہ دیں گے۔ یعنی اس میں آپ دیکھ کر پہلا ذیل کہاں ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر تک امام ذہبی نے یہ کام سارا کیا ہے۔ اچھا، ایک بیٹو، یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، حافظ ابن حجر اسقلانی کی۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صرف اپنی زندگی کے حوادثات کا احاطہ کیا ہے۔ ذہبی صاحب نے تو اول سے آخر اپنی زندگی تک سارا تفصیل لکھی، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے حوادثات کا اس میں احاطہ کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں شروع مقدمہ میں، جس کو میں ملا ہوں، جس سے میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، محدثین کو دیکھا، مفسرین کو دیکھا، مصنفین کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اتنا کچھ انسان دیکھتا ہے، بہت کچھ۔ تو یہ بھی جو کچھ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ پڑھنا چاہتے ہیں ابن حجر کے زمانے کو تو اس کتاب کو پڑھ لیں، آپ ایسے سمجھیں گے کہ میں شیخ الاسلام ابن حجر کے زمانے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، انباء الغمر بابناء العمر فی التاریخ، اس میں بیان کر دیا۔ یہ انباء الغمر بابناء العمر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ھذا تعلیق جمعت فیہ حوادث الزمان الذی ادرکتہ، جو کچھ میں نے زمانے کے حوادثات پائے ہیں وہ میں نے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر سال کے الگ الگ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں چیزیں بیان کر دی ہیں۔
فرماتے ہیں خصوصاً ان وفیات الآیان، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ابن حجر کے زمانہ میں فوت ہوئے، بڑے بڑے فوت ہوئے تو وہ طریقوں کو ہی فوت ہوئے نا، تو اسی اعتبار سے کہتے ہیں میں نے جمع کر دیا ہے۔ لروات الحدیث، ایسے بھی علماء جو حدیث کے راوی تھے، بہت بڑے بڑے حدیث کے راوی تھے، خصوصاً من لقیتہ، خصوصاً جس کو میں ملا ہوں، یعنی ابن حجر اتنے علم کے حریص تھے، اتنے لوگوں کو ملے ہیں کہ ان کا ذکر یہ 5 جلد میں کیا۔ اللہ اکبر۔ او اجازہ لی، یا کسی نے مجھے اجازت دی ہے، اجازت و روایت دی ہے۔ کہتے ہیں اکثر ان کو میں نے یہاں لکھا ہے ما شاہدتہ، جن کو میں نے خود ملاحظہ کیا ہے۔ او تلقفتہ ممن ارجع الیہ، یا مجھے وہ باتیں ملی ہیں جن کی طرف میں رجوع کرتا تھا، مثلا مجھے میرے دادا جی نے بات بتا دی، یا مجھے میرے قریبی استاد نے بات بتا دی کہ بیٹا فلاں تاریخ میں یہ بھی واقعہ ہوا تھا، تو میں نے ان کو بھی جمع کر لیا ہے۔ کہتے ہیں او وجدتہ بخط من آسک بہ من مشایخ، میں نے اس کو پا لیا ہے، ایسی چیز کو جمع کیا ہے جس کو میں نے اپنے کسی شیخ کے خط سے پایا ہے، میرے شیوخ نے بھی کچھ چیزیں مرتب کی، ان کا تعلق بھی میری زندگی کے حوادثات کے ساتھ ہے، ان کو بھی میں نے جمع کر دیا ہے۔ مم مشایخی و رفقاتی، میرے مشایخ میں سے اور میرے قریبی ساتھیوں میں سے۔ کہتے ہیں جیسے تاریخ کبیر ہے ناصر الدین بن فرات کی، اللہ اکبر۔ اب یہ امام ابن حجر کے اساتذہ میں سے ہیں، تو ان کی تاریخ ہی مل گئی تو وہاں سے بھی چیزیں نقل کی وغیرہ وغیرہ، اس میں سارا کچھ 2 3 4 صفحے پر ساری تفصیل لکھی ہے۔ اچھا جی، یہ کتاب بیٹا 773 ہجری سے شروع ہوتے ہیں، حوادث سنہ 773 لکھ لیں۔ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ 773 ہجری سے یہ شروع کیے ہیں لکھنے حوادثات، ختم کہاں کیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 700 لکھیں 50 تک لکھے ہیں، اللہ اکبر۔ 850 تک شروع کہاں سے کیے تھے؟ 773 ہجری سے شروع کیا اور ختم کہاں کیے؟ 850 تک، اللہ اکبر۔ اور ابن حجر 852 میں فوت ہوئے ہیں، ابن حجر 852 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی اللہ اکبر 77 سالہ 77 سالہ زندگی کے حالات لکھے، اور جب یہ کتاب لکھ کر مکمل کی تو 2 سال بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس میں بھی آپ نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ تلاش کیسے کریں گے؟ تاریخ کے اعتبار سے۔ کیسے؟ تاریخ کے اعتبار سے، یعنی تاریخ لکھنے والوں کی قسمیں ہیں، تو امام ابن حجر اور ذہبی کی جو تاریخیں ہیں، خصوصاً یہ کتب، ان میں کیسے ہمیں چیزیں ملیں گی؟ تاریخ کے اعتبار سے چیزیں ملیں گی۔ اچھا جی، یعنی ان دونوں کتابوں کا خلاصہ سمجھ لگ گیا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تاریخ میں بڑی کتابیں ہیں۔ تاریخ میں کہاں تھی وہ؟ نہیں ذہبی صاحب کی کہاں پڑی ہے؟ کھڑے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کھڑا کے ساتھ ہی ہو جائے، کہاں پڑی ہے؟ ہاں شکراً شکراً۔ یعنی جو بھی شخص ایک فن کو خاص کر لیتا ہے وہ اس کا ماہر اسپیشلسٹ بن جاتا ہے۔
توجہ کرنا. اللہ اکبر. جو امام ذہبی نے تاریخ اور رجال پر کتابیں لکھیں، آپ یہ اندازہ لگانا. تذہیب و تہذیب الکمال، مزی کی تہذیب الکمال کا خلاصہ لکھا. تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ الحفاظ علامہ مولوی جمانی نے تحقیق کی تھی ان کی شروع میں. سیر اعلام نبلا، طبقات القراء، امام ذہبی بہت بڑے قاری بھی تھے، انہوں نے قراء کے بھی طبقات بنائے. تاریخ الاسلام، العبر فی خبر من غبر، جرح و تعدیل میں کتابیں، میزان الاعتدال، ضعیف راویوں پر کتاب. تذہیب التہذیب، المغنی فی الضعفاء، الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ. اللہ اکبر. اور بھی بہت زیادہ امام ذہبی نے کتابیں لکھیں. اللہ اکبر. اخبار ابی مسلم الخراسانی، فتح المطالب فی اخبار علی بن طالب ابی طالب، نفذ الجعبہ فی اخبار شعبہ، نعم الثمر فی سیرت عمر. اللہ اکبر. امام ذہبی نے تاریخ ابن عساکر کا اختصار کیا، ذہبی نے تاریخ نیساپور کا اختصار کیا، ذہبی نے تاریخ خطیب کا اختصار کیا. اچھا، ایک کتاب ہے المعین فی طبقات المدلسین، ایک کتاب ہے طبقات الشیوخ، ایک حافظ ذہبی صاحب کی کتاب ہے المعجم المختص. المعجم المختص، اس میں کیا کیا، وہ یہاں نام لکھا ہوا، اس میں اپنے شیوخ پر بحث کی، صرف اپنے شیوخ پر بحث کی. ایک ڈاکٹر ہیں شیخ الحدیث دکتور عبد الرحمن یوسف راجوالوی حافظہ اللہ، زندہ ہیں. انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ المعجم المختص لذہبی پر دراسہ کیا. میں ادھر انہیں کے مدرسہ میں پڑھاتا رہا تو میرا بھی یہی فن تھا، تو اس پر نظر ثانی کا کام انہوں نے مجھ سے کروایا، مراد نظر ثانی وغیرہ. اس دوران مجھے وہ ساری کتاب پڑھنے کا موقع ملا. المعجم المختص، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. تو بہرحال تو یعنی آج بھی کوئی شخص اپنا مرنا جینا رجال کو بنا لے، انشاءاللہ دنیا گواہی دے گی کہ یہ زمانے کا ذہبی ہے، یہ زمانے کا ابن حجر ہے. یعنی حافظ ذہبی ابن حجر کے دور میں سب سے زیادہ انہی دو ہستیوں